أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، اس کائنات میں اختلاف کا پایا جانا ایک فطری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جن لوگوں کو پیدا کیا، لوگوں کے علاوہ جن قسم کے مخلوقات یہاں اللہ نے پیدا کیا، ان میں آپ اختلاف ضرور پائیں گے. قرآن کریم میں اس فطری اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، بارش کو اتارا اور ہم نے اس کے ذریعے مختلف قسم کے رنگ کے پھلوں کو پیدا کیا. پھل مختلف قسم کے رنگ. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا. پہاڑوں میں بھی کچھ پہاڑ بالکل سفید ہیں، کچھ بالکل ہی لال ہیں، کچھ ایسے مختلف قسم کے ہیں. وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل ہی کالے ہیں، بالکل ہی کالے. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. لوگوں میں بھی مختلف، جانوروں میں مختلف، چوپائے جو کھاتے ہیں ہم وہ بھی مختلف، اس کے بھی مختلف رنگ. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. اللہ تعالیٰ سے حقیقت میں ڈرنے والے اس کے بارے میں جاننے والے ہوتے ہیں. ان اللہ عزیز غفور. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مضبوط، بڑی طاقت والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. اختلاف کا پایا جانا اس کائنات کی فطری بات ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں نے سوال کیا: أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اے اللہ، تو کیا ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو لوگوں کا
معصوم لوگوں کا خون بہائیں گے, فساد مچائیں گے. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں تم وہ جو نہیں جانتے, مجھے علم ہے اس کا. ایک حکمت ہے اس کائنات کے پیچھے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو پورے لوگوں کو ایک ہی خیال کے, ایک ہی دماغ, ایک ہی سوچ, ایک ہی قسم کی ضرورتوں کو ایسے لوگوں کو پیدا کر سکتا تھا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت. اللہ نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ, اور یہ برابر آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان کے جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے. ہم بار بار کہتے ہیں اس سرزمین سے اختلاف کو مٹا نہیں سکتے. اختلاف رہے گا تو کیا کرنا ہے, اس کو ایڈجسٹ کر کے کس طریقے سے پرامن زندگی گزار سکتے ہیں, ایک دوسرے کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں, اختلافات کی کیسی لمٹ ہونی چاہیے, کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرتے ہوئے, ڈیلنگ کرتے ہوئے اللہ تعالی کی شریعت سے ہمیں باہر نہیں ہونا چاہیے, امن اور سلامتی کو برقرار رکھنا چاہیے. تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. میرے بزرگوں, ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی یعنی وہ معاشرہ جس میں مختلف قسم کی تہذیب, مختلف قسم کے دین, مختلف قسم کے عقیدے کے ماننے والے لوگ موجود ہیں, ایسے معاشرے میں زندگی گزارنا ایک انسانی ضرورت ہے. انسانی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پیدا کیا لوگوں کو وہاں وہ زندگی گزارتے آ رہے ہیں, اور ان خطوں میں زندگی گزارنے والے ایک ہی خیال کے نہیں ہوتے, ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہو تب بھی ایک ہی طریقے کے ماننے والے نہیں ہوتے, ہے کیا نہیں؟ کتنے اختلافات, مسلمانوں میں کتنے اختلافات, یہودیوں میں کتنے اختلافات, غیر مسلموں میں کتنے اختلافات. اختلافات رہیں گے, اختلافات کو ہم ختم نہیں کر سکتے. اختلافات کے ختم ہونے کا مطلب ہے کہ قیامت آ گئی. جی قیامت تک یہ اختلافات رہیں گے, ان اختلافات کو ہم جڑ سے اکھاڑ کر پھینک نہیں سکتے. تو کیا کرنا چاہیے, تو کس طریقے سے ہم زندگی گزاریں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا نہیں ہے ان لوگوں سے جو تمہارے سے لڑتے نہیں ہیں, تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں ہیں, کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ سوسائٹی میں ایسے لوگ رہیں گے جی جو آپ کے دین پہ نہیں ہوں گے, آپ کے مذہب کے ماننے والے نہیں ہوں گے, لیکن وہ لوگ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں ہیں, تم پر ظلم نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, بہتر تعلق رکھنا, اس سے اللہ تعالیٰ روکتا نہیں ہے. تو یہاں بات بنیادی طور پر آ گئی کہ ایسے ملٹی کلچرل سوسائٹی میں کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے, اچھے طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ جنرل اصول بتائے ہیں. اس میں سے ایک اصول یہ ہے, پہلا اصول یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کے ساتھ انصاف کرنا اسلام منع نہیں کرتا ہے, بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. صرف دین میں اختلاف کی وجہ سے ان سے جھگڑا کرنا, ان سے لڑائی کرنا, ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے, روا نہیں ہے.
قرآن میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں، پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کا ہیلپ کرو. جنرل، چاہے مسلم ہو غیر مسلم، کسی غیر مسلم معصوم کی جان بچانی ہے بچاؤ، مدد کرو. کسی ظالم کو ظلم سے روکنا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کے کام میں اور ظلم کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، انسان کی فطرت میں ہے کہ امن و اطمینان کی زندگی گزارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر من بات آمنا فی سربہ عنده قوت یومہ کأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها، اگر کوئی شخص اپنے گھر میں امن و سکون کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، اس دن کا کھانا موجود ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی دو نعمتوں کو پانے والا شخص امن و سلامتی کی زندگی اپنے گھر میں گزار رہا ہے. نمبر 2، اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہے، بات کی فکر نہیں، پتہ نہیں زندہ رہے گا کہ نہیں معلوم نہیں، اس دن کا کھانا الحمدللہ موجود ہے. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا دنیا کی ساری نعمتیں اس کے لیے جمع ہو گئی ہیں. الحمدللہ، امن و سکون، سلامتی کی زندگی. جی، جہاں پر انارکی نہ ہو، جہاں پر دنگا فساد نہ ہو، جہاں پر لوگ پرامن زندگی گزار رہے ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. امن اور سلامتی کی زندگی، کہ انسان اطمینان سے زندگی گزارے. آپ دیکھیے جن ماحول میں، جن علاقوں میں خوف کی زندگی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے، پتہ نہیں کس کا حملہ ہو جائے، پتہ نہیں کیا دنیا فساد ہو جائے، کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہوں گے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں، ہمارے ملک میں امن و سلامتی کو برقرار رکھے، آمین یا رب الراحمین. تو میرے بھائیوں، امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنا یہ ایک انسانی فطرت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں. مدینہ جب آتے ہیں، 3 مختلف قسم کے لوگ مدینے میں. ایک تو یہود، ان کے قبیلے، بعض روایتوں کے مطابق ان کے پاس 11 قبیلے تھے، الگ الگ قبیلے. ایک نمبر 1، وہ لوگ بھی یہود کے ایک دین کے ماننے والے، لیکن ان میں بھی اختلاف. پھر اس کے بعد انصار وہ قبیلہ جس نے اسلام قبول کیا، لیکن ان کے 2 بڑے قبیلے مشہور تھے، اوس اور خزرج. اور کئی سال تک ان کے درمیان لڑائیاں، بڑی مضبوط لڑائیاں ہوتی رہیں، جنگیں ہوتی رہیں اوس اور خزرج کے درمیان. پھر اس کے بعد یہاں پر آئے ہیں مکے سے مہاجرین، 3 قسم کے لوگ. اب ان 3 قسم کے لوگوں میں امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کو یہ اسٹیبلش کرنا، قائم کرنا، اس کے اصول بنانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے کس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ زندگی گزارنے کے طریقے بتائے. آپ نے سب کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ کہا، اگریمنٹ آپ نے رکھا، اگریمنٹ کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہے، ان کا مال ہے، ان کی دولت. یہودیوں کے لیے ان کا مال ہے، ان کی دولت. کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. ہاں، باہر سے اگر کوئی دشمن آئے اور مدینے پر حملہ کرے تو ہم سب لوگ مل کر باہر کی دشمن کا مقابلہ کریں گے.
دیکھیے ذرا غور کرنے کی بات ہے. ہم اس ملک میں مسلمان نئے نہیں ہیں. ہماری تاریخ 1300-1400 سال پرانی ہے. یہ ملک ہمارا ہے. اور ملک کو کہ ہمارا ملک ہے, اس ملک کی ترقی, اس ملک کی کہ یہ ملک جو ہے دوسروں سے آگے ہونا چاہیے, اس کی فلاح اور بہبودی کی فکر کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اس ملک میں امن و سلامتی رہے, اس ملک میں ہم ظلم ہونے نہیں دیں گے, تو یہ خیال کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. دیکھیے ہمارے پڑوس میں بہت سارے ممالک ہو سکتے ہیں, وہ ان کا مسئلہ ہے, ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور وہ اگر ہمارے ملک پر حملہ کرتے ہیں تو ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے ہم پوری طریقے سے ہم ان سے لڑیں گے. یہ جذبہ ہونا چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ افسوس کے ساتھ کہ بعض بیوقوف لوگ کہ محض کوئی ملک مسلمان ملک ہے کیا کرتے ہیں, اس کی نعرہ بازی لگاتے ہیں. غلط ہے, کیوں؟ یہ ہمارا ملک نہیں ہے, یہ ملک ہمارا ہے. 800 سال سے زیادہ اس ملک میں ہم نے حکومت کی ہے. اس ملک کی آزادی کے لیے ہماری اسلاف نے, ہمارے علماء نے جو قربانیاں پیش کی ہیں وہ بے مثال ہے. ہم ان قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے. ہم ان قربانیوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کی ہم ان کے راستے پر چلیں اس ملک کی حفاظت کے لیے. کیسے کیسے لوگ سونی پر لٹکایا جاتا ہے تو کیا کہا, کیا خواہش ہے تمہاری آخری خواہش؟ کچھ بھی نہیں, میرے کفن کے ساتھ میرے ملک کی مٹی تھوڑی رکھ دی جائے, میری یہی خواہش ہے. سبحان اللہ. یہ جذبات اور ایسا جذبہ چاہیے. ملک کی بات آ گئی, ملک کی سلامتی کی بات آ گئی, ہندو مسلم عیسائی سب برابر ہیں, سب برابر ہیں. یہ جذبہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں. اور جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا یہ ہماری طرف سے غلطی ہوگی, ہمارے کچھ لوگوں کی طرف سے, بیوقوفوں کی طرف سے غلطی ہوگی جو نہیں ہونی چاہیے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اصول پر اس معاشرے کو قائم کیا, اس کے بعد یہودیوں کے ساتھ صلح ہو گئی, اگریمنٹ ہو گیا, عہد و پیمان ہو گیا, باقاعدہ لکھا گیا. پھر اس کے بعد انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت اور بھائی چارگی کا رشتہ آپ نے قائم کیا وقتی طور پر, کہ یہ حالات خراب نہ ہو. اور یہ اختلاف کی وجہ سے کبھی کبھی ہوتا تھا, انسانی فطرت, کوئی لڑائی ہو گئی, ایک غلام آواز دیا, او مہاجرو آؤ, ایک غلام نے دوسرے غلام کو مار دیا. ایک انصاری تھا, ایک مہاجر کا تھا, او مہاجر آؤ, اس نے آواز دی, او انصار آؤ, انصاری آؤ, مدد, ایک دوسرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ابداء الجاہلیۃ وانا بین اظہرکم, تم جاہلیت کا نعرہ لگا رہے ہو جبکہ میں ابھی تمہارے درمیان زندہ ہوں. انصار کے لفظ اور انصار کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف کی, مہاجرین کو اللہ نے قرآن میں تعریف کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حب الانصار من الایمان, انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے. لیکن جب وہی انصار اور وہی مہاجر کا کلمہ لفظ غلط معنی میں استعمال ہوا, تعصب کے لیے استعمال ہوا, تو کیا کیا؟ کہا ابداء الجاہلیت کے نعرے لگا رہے ہو. کوئی دوسرا لفظ نہیں کہا تھا انہوں نے, استعمال کا جو طریقہ تھا غلط تھا. آپس میں لڑنے کے لیے, یہ اختلافات لڑنے کے لیے نہیں ہیں, یہ اختلافات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ختم کرنے کے لیے نہیں ہیں, بلکہ امن و سکون کے. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کیا, قوموں میں تقسیم کیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانے. مقصد یہ ہے, لڑنا مقصد نہیں ہے. تو یہاں پر جہاں انسانیت کی طرف سے اس قسم کے ظلم کے مواقع آتے ہیں تو یہاں پر توازن بگڑتا ہے اور فساد پھیلتا ہے. تو سب سے پہلے ان اصول میں ایک اصول یہ ہے کہ عدل اور انصاف پر معاشرے کو قائم کیا جائے.
ہماری سوسائٹی میں, ہمارے ملک میں عدل و انصاف, جسٹس چاہے کسی کے ساتھ ہو, انصاف کا ہم خیال کریں گے, عدل کا ہم خیال کریں گے, کسی پر ظلم ہونے نہیں دیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے اور اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے, پرفیکٹنس کا حکم دیتا ہے. وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی مسلمان حکومت کو گرا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے جب وہ ظالم ہو, جب وہ حکومت ظلم کرتی ہو, اور غیر مسلم حکومت کو رکھتا ہے, اس کو برقرار جب وہ انصاف پسند ہو, جب وہ انصاف پسند ہو. اللہ تعالیٰ کو ظلم کبھی پسند نہیں ہے میرے بھائیوں. تو عدل و انصاف کسی بھی امن پسند سوسائٹی کے لیے ایک بنیادی اصول ہے, ایک بنیادی اساس. اس کے بغیر سوسائٹی میں امن اور سلامتی قائم نہیں ہوگی. عدل و انصاف چاہیے. اسی طریقے سے ایک پرامن سوسائٹی قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے, جس میں غلو نہ ہو, ایکسٹریمزم نہ ہو, اور جس میں تفریط نہ ہو, جس میں جفا نہ ہو کہ حقوق کو بجایا نہیں لایا جا رہا ہے, حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے. جی جیسا کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حکم دیا تو شیطان کے دو راستے ہوتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ایک راستہ غلو کا راستہ, ایکسٹریمزم میں چلے جانا. ایکسٹریمزم, کسی کو اگر نماز پڑھنے کا جذبہ ہے, نفل نمازیں, ٹھیک ہے نماز پڑھیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے آپ اپنی جو دوسرے واجبات ہیں جن کا کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے کیا ہے ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. بیوی بچوں کی فکر نہیں, وہ اللہ تعالیٰ دے گا, اللہ دے گا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اسباب بھی اختیار کرنا ہے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی جب بیمار تھی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر میں کیوں چھوڑ کر گئے؟ یہ اسباب تھا. اپنے داماد سے کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم جو ہے تمہاری بیوی کا خیال کرو, تمہیں جنگ میں آنے کی ضرورت نہیں. کیوں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کہا ارے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا, چلو بھی ضرورت نہیں ہے, چھوڑو, بیوی جو ہے وہ زندگی جب تک رہے گی. نہیں, اسباب, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہر چیز میں توازن, بیلنس. اللہ کا حق ادا کرو, بیوی کا حق ادا کرو, بچوں کا حق ادا کرو, اپنے جسم کا حق ادا کرو, ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عامر بن العاص سے تمہارے گھر والوں کا تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے پروردگار کا تمہارے اوپر حق ہے, جی تمہارے بچوں کا تمہارے اوپر حق ہے, تمہاری جان کا, تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے. فآتی کل ذی حق حقہ, تمہاری زیارت کرنے والوں کا حق ہے تو ہر ایک حق والے کو اس کا حق دو. یہ بیلنس کی زندگی ہونی چاہیے میرے بھائی. جہاں جس معاشرے میں ایکسٹریمزم آ جاتا ہے, غلو آ جاتا ہے, یا یہ کہ نعوذ باللہ وہ دین کی پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں, جیسا کہ آج دونوں قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. فرائض کا کوئی خیال نہیں, ایک طرف ایکسٹریم میں جانے والے لوگ ہیں تو دوسری طرف حق ہی ادا نہیں کرنے والے لوگ ہیں, نعوذ باللہ. یہ نہیں, بیچ کا راستہ. امن پسند معاشرے کے لیے تیسرا جو اصول ہے میرے بھائیوں, اسلام نے جو بتایا وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ایک بہت لمبا موضوع ہے میرے بھائیوں. قرآن کریم میں دیکھیے کتنے بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا, قرآن میں ذکر کیا. قرآن میں, اور قرآن میں ذکر کرنے کا مطلب کتنا اہم ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى, رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ,
ڈبل حق ہو گیا، رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، اور والجار ذی القربى والجار الجنوبی، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے، دور کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا، والصاحب بالجنب، اور وہ جو تمہارے بازو ہے، تمہارے ساتھ. کیا مطلب؟ ٹمپرری، ٹرین میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، بس میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، ڈیوٹی میں آپ کے ساتھ ہے، جی آٹو میں آپ کے ساتھ ہے، کسی بھی طریقے سے اس لفظ میں سارے لوگ آ گئے. والصاحب بالجنب، کہ جو آپ کے ساتھ ٹمپرری تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے کنٹرول میں ہیں، تمہارے نوکر چاکر، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ جو ہے تکبر کرنے والے اور بڑائی مارنے والے کو پسند نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے بارے میں فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ نے کہا کون؟ اللہ کے رسول، جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسی پر کسی بھی قسم کی کو تکلیف دینا، پڑوسی کو پریشان کرنا، چاہے باتوں سے ہو چاہے عمل سے ہو، یا کہ جو ہے ایسی باتیں ان کو سنائے جس سے وہ پریشان ہوتے ہوں. جیسا کہ بعض لوگ ریڈیو یا ٹی وی اتنے زور سے رکھ دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب جو لوگ فاتحہ دلاتے ہیں، جلوس بناتے ہیں، اور رات بھر رات کے نعوذ باللہ پوری رات اتنے بڑے مائک رکھ کر جو ہے لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ میں نے دیکھا، ہمارے شہر میں کم ہے لیکن بنگلور میں دیکھا بہت، یعنی ان کے گھر میں کچھ ہو گیا تو رات بھر گانا بجانا چلتا ہے، قوالی چلتی ہے، اور کیا وہ باہر بھائی رات بھر چلتے رہتا ہے. نعوذ باللہ، یہ جائز نہیں ہے اسلام میں. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز جائز نہیں ہے اور یہ ظلم ہے ان کے ساتھ. اسی طریقے سے کچرا جو ہے صاف کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہمارے گھر کے سامنے سے نہیں رہنا چاہیے، ادھر ڈھک لو. دوسرے کے گھر کے پاس تو جا رہا ہے، وہ پڑوسی ہے، یہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیا ہوا؟ یا سامان اتنا رکھ دیتے ہیں گھر کے باہر، ارے پڑوسی کو جانے میں تکلیف ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے. جی ابن القیم ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ساری بچے سے بتا رہے ہیں کہ لوگوں پر جس طریقے سے پڑوسیوں کے بارے میں جو حقوق ہے وہ عام طور پر لوگ ادا نہیں کرتے ہیں، اور یہ ایمان کی علامت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین میرے ساتھ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مجھے آپ اتنا حکم دیتے رہے، مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں نبی کریم، کہیں جبریل امین پڑوسی کو وارث نہ بنا دیں، پڑوسی کو وارث نہ بنا دیں، کہ مال اگر کوئی مر جائے تو جس طریقے سے گھر والوں کا حق ہے ویسے پڑوسیوں کا بھی حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ابو ذر تم اگر سالن بناؤ تو ذرا پانی زیادہ ڈال دو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو. صحیح مسلم کی روایت. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے میرا پڑوسی ہے، تکلیف دیتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے اور میری زندگی تنگ کر دیتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کہا جاؤ، اگر اس نے تمہارے تعلق سے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ جی ناشکری کر رہا ہے، معصیت کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو تم اس کے بارے میں اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی بات مانو، اطاعت کرو، تم اس کے بدلے میں اس کے ساتھ ظلم نہ کرو. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جب تک مسلمان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے، غیر مسلموں نے مسلمانوں سے اخلاق سیکھا، ان کی عزت کی. جب تک مسلمان غیر مسلموں کے مسائل کیا ہیں، پڑوسیوں کے مسائل کیا ہیں، جی برابر تلاش کرتے رہے، ان کے لیے مدد کرتے رہے، ان کی مصیبت کو دور کرتے رہے، ان کو کھلاتے رہے، پلاتے رہے، ان کے غموں میں خوشیوں میں شریک ہوتے رہے، شریک کرتے رہے، اس وقت تک لوگ متاثر ہوتے رہے، دین سے متاثر ہوئے،
مسلمان ہوئے, محبت تھی معاشرے میں. آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی غلام آتا تھا, یہودی لڑکا, اور آپ کی کبھی کبھی خدمت کرتا تھا. بیمار ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں, تیمارداری کرتے ہیں, بیمار پرسی, کیا حال ہے, خیر سے, کیسی طبیعت, سوال, زیارت کرتے ہیں باقاعدہ. کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مسلمان ہو جاؤ, دعوت دیتے ہیں. وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے, باپ کیا کہتے ہیں؟ باپ کہتا ہے اطیع ابو القاسم. ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت, قاسم کے باپ, ابو القاسم کی بات کو مان لو, کیونکہ یہودیوں کو معلوم تھا کہ سچے نبی ہیں, صرف شرارت پر ایمان نہیں لائے تھے. کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو, تو مسلمان ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں تو کہتے ہوئے نکلتے ہیں کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے اس کو دوزخ سے بچا لیا. آخر میں میرے بھائیوں, اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے دوسروں کو تکلیفیں ہوتی ہوں. آج ہمارے بعض مقررین ہیں, لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں, چاہے وہ کتنے بڑے بیرسٹر ہو, کتنے بڑے وکیل ہو, کتنے بڑے پڑھے لکھے ہو, اور کتنی دنیا ان کو سنتی ہو. دوسروں کو اس انداز سے بات مت کیجئے کہ ان کو تکلیف ہو, ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے. نہیں, ہرگز نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان کو گالی مت دو, ان کو گالی مت دو, ورنہ کیا کریں گے؟ بغیر علم کی جہالت میں وہ اللہ کو گالی دیں گے. سبحان اللہ. میرے بزرگوں, آج خاص طور پر ہمارے ملک میں جو معاملات بگڑتے ہیں اور دشمنان اسلام ایسے لوگوں کی باتوں سے, تقریروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جا کر بتا دیں, دیکھو مسلمان دیکھو کیسا کرتے ہیں, دیکھو کیا بولتے ہیں, دیکھو تمہارے بارے میں, تمہارے خداؤں کے بارے میں کیا بولتے ہیں, دیکھو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ. جی ہاں, تو ان لوگوں کو چاہیے, بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں, جب تک ایسے لوگ ہیں ہمارے ملک میں وہی لوگ کرتے رہیں گے اور ان لوگوں سے جو ہے دشمنی باقی رہے گی. نعوذ باللہ, یہ غلط فہمی ہے, قرآن کے خلاف ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. ان کی ایک تقریر سے جو جتنی مصیبتیں آتی ہیں اور جتنے مسلمانوں کا خون بہتا ہے, جن کی عزتیں لٹتی ہیں, وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں. ایسے مقررین کو بلانا چاہیے جن کی وجہ سے, ایک تقریر کی وجہ سے, جذباتی تقریر کی وجہ سے امن ختم ہو جاتا ہے, سوسائٹی میں سلامتی ختم ہو جاتی ہے, محبت ختم ہو جاتی ہے, دشمنی کو پیدا کر کے جاتے ہیں. نعوذ باللہ. یہ سب سمجھنے کی بات ہے میرے بھائی. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و سلامتی برقرار رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں سارے لوگوں کو ان مسائل کو سمجھنے اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں کی مالوں کی, جانوں کی, ان کی عزت کی حفاظت فرمائے. مسلمانوں کی شہریت کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دنیا, اس ملک پر اور سارے ممالک میں جہاں بھی مسلمان ہیں, سارے معصوموں کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر.